وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب اپنی بھری جوانی کو پہنچے یعنی موسیٰ علیہ السلام قوت جسمانی اور عقلیہ سے درست ہو گئے یعنی بالغ ہو گئے، بلوغت کی عمر کو پہنچے، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ ہم نیککاروں کو یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں یعنی مصر میں کہیں بحر سے اس وقت پہنچے کہ وہاں کے باشندے بے خبر سو رہے تھے، تو انہوں نے دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا۔ ایک تو ان کی برادری سے تعلق رکھتا تھا اور دوسرا ان کے مخالفین سے۔ سو وہ جو ان کی برادری کا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کے مقابلے میں جو کہ ان کے مخالفین میں سے تھا مدد چاہی۔ موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا سو اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی حرکت ہو گئی، بے شک شیطان کھلا دشمن ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 20واں سورۃ القصص کی آیات مبارک 14 اور 15 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے ایام طفولیت کا بیان ہوا کہ کس طرح آپ نے ایام رضاعت اپنی والدہ کی گود میں گزارے اور پھر ایام طفولیت یعنی کہ جب آپ طفل تھے، بچے تھے، شاہی تربیت میں فرعون کے مال میں بسر کیے، یعنی وہ فرعون جس نے آپ کی خاطر ہزاروں بچوں کو ذبح کرایا، قدرت کی نشانی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ وہی بچہ جو اس کی سلطنت کے لیے خطرہ بننے والا ہے اس کی تربیت، اس کی پرورش خود کر رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ تک شاہی تربیت میں بسر کرتے جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت ہی قوی الجثہ اور بہادر جوان نکلے۔ چہرے سے روب ٹپکتا تھا اور گفتگو سے ایک خاص وقار اور شان عظمت ظاہر ہوتی تھی، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے ان کا کوئی رشتہ قرابت نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا
کہ بنی اسرائیل پر سخت مظالم ہو رہے ہیں اور مصر میں نہایت ہی وہ ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ دیکھ کر آپ کو خون کھولنے لگا. یہ انسان کی فطرت ہے جب کسی اپنے خون یا اپنے دوست یا اپنے رشتہ دار پر کوئی ظلم کرے تو اس کا خون کھولتا ہے. اور موقع بموقع آپ بنی اسرائیل کی نصرت و حمایت میں پیش ہوتے تھے. اب ان آیات میں بتایا گیا ہے جو پڑھی گئی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت اور قوت کے ساتھ آپ کو علم و دانش سے بھی نوازا اور آپ کو خصوصی علم و فہم عطا فرمایا کیونکہ بچپن سے آپ نیک کردار تھے. موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو فرعون کی قوم سے بسبب ان کے ظلم اور کفر کے بیزار رہتے تھے. بنی اسرائیل آپ کے ساتھ لگے رہتے تھے. آپ کی والدہ کا گھر شہر سے بہر تھا. حضرت موسیٰ کبھی کبھی وہاں بھی جاتے اور کبھی فرعون کے محل میں آتے. ایک روز آپ شہر میں ایسے وقت پہنچے کہ سب لوگ غافل سو رہے تھے. شاید رات کا وقت ہو گیا ہوگا. دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک اسرائیلی ہے دوسرا قبطی ہے. قبطی یعنی کہ فرعون کی قوم سے تھا. اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد کی کہ مجھے اس قبطی کے ظلم سے چھڑائیے. لکھا ہے کہ وہ قبطی جو تھا فرعون کا باورچی تھا جو ایک اسرائیلی کو بیگار کے لیے مجبور کر رہا تھا اور اس کو گھسیٹ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی قبطیوں کے ظلم و ستم کو جانتے تھے. اس وقت آنکھ سے اس کی زیادتی دیکھ کر خون نے جوش مارا. ممکن ہے سمجھانے بجھانے میں قبطی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوئی سخت الفاظ کہہ دیا جیسا کہ بعض تفاسیر میں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے بچانے کی نیت سے آگے بڑھ کر قبطی کو ایک گھونسا رسید کر دیا. پیغمبر کا گھونسا تھا وہ کب برداشت کر سکتا تھا. موسیٰ علیہ السلام اس وقت ماشاءاللہ پورے جوان بڑے طاقتور اور ایک ہی گھونسے میں قبطی نے دم دے دیا. چلو تم تو جاؤ نہ پھر دیکھا جائے گا. خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ اندازہ نہ تھا کہ ایک گھونسے میں اس کم وقت کا کام تمام ہو جائے گا. اس لیے آپ پچھتائے کہ میں نے غیر ارادی طور پر مجھ سے خون ہو گیا مجھ سے قتل ہو گیا کیونکہ آپ کا ارادہ ہرگز اس کے قتل کا نہیں تھا. جس طرح آدمی تھپڑ کسی کو مار دیتا ہے گھونسا مار دیتے ہیں نا ہم بھی ایسے کبھی کرتے ہیں گھونسے مار دیتے ہیں. اور ایک گھونسے سے صرف ان کا مقصد تھا بھائی اس کو میں تنبیہ ہو جائے جان سے مار ڈالنے کی نیت نہیں تھی. پھر مصر میں آپ کے رہنے سہنے کا جو طرز عمل شروع سے رہا تھا اس سے لوگ مطمئن تھے کہ یوں ہی کسی کی جان و مال لینے والے نہیں. پھر اس بلا ارادہ قتل سے فرقہ وار اشتعال پیدا ہو کر دوسرے مصائب اور فتنوں کا دروازہ کھلنے کا بھی اندیشہ تھا. اس لیے آپ نے اپنے اس فعل پر دل میں نادم ہوئے اور سمجھے کہ میں کسی درجہ تک شیطان کا اس میں دخل ہے کیونکہ انسان کو وہی غلط راہ پر لگاتا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کرنے لگے جو کچھ ہوا وہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا مجھ سے غیر ارادی طور پر ہوا. میں اللہ کے سے مغفرت چاہتا ہوں
تو اس کے آگے کا قصہ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی معافی کی دعا کی نا، انشاءاللہ اس کا ذکر کل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو ہر حال میں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظلم یا اس کی آنت سے ہم کو کامل طور پر بچائیں۔ یا اللہ تمام برے کاموں اور شیطانی عملوں سے ہم کو بچا اور حق کی حمایت اور باطل سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس کو آپ حکمت اور علم کی دولت عطا فرمائیں، یہ آپ کا خاص کرم اور احسان ہے۔ ہم گناہگاروں کو بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دے جن پر تیرا خصوصی کرم اور رحمت ہے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.